تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 17 سے لے کے 21 5 آیتیں. آیت نمبر 17. And if Allah touches you with harm, none can remove it but He. اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے یا تم کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، وہ تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. And if He touches you with good, then He is able to do all things. اور اگر وہ تمہیں خیر کے ساتھ یعنی تمہیں کچھ خیر کے ساتھ تمہیں ٹچ کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے کوئی خیر آتی ہے بہت، تو وہ خیر جو آئی ہے تو اس لیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یعنی چاہے وہ ضرر پہنچائے تو وہ خود ہی ہٹائے گا تبھی ہٹے گی، اور جب وہ خیر عطا کرتا ہے تو پھر وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، فہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ تو ہے ہی ہر شے پہ قادر ہے. پھر ہے آیت نمبر 18. And He is the irresistible above His servants, and He is the all-wise, well acquainted with all things. اور اللہ ہے جو کہ اوور پاورنگ ہے، وہ یعنی کہ کوئی چیز بھی اس کے یعنی کہ کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. تو اللہ جو ہے وہ بہت زوراور ہے، اسی لیے وہ جو چاہے کرے اپنے بندوں کے اوپر، وہ اس چھایا ہوا ہے. اور پھر وہ جب بھی کچھ بھی کرے، جب بولتے ہیں نا کہ اللہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ آل وائز ہے، یعنی بہت حکمت والا ہے، اس لیے وہ جو چاہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کی حکمت کے مطابق جو چیز کرنی ہے وہی کرے گا، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے. ویل ایکوینٹڈ ود آل تھنگس، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی کہ بے خبر نہیں ہے اللہ، اس کو سب چیز کا برابر سب چیز کا خبر ہے. تو وہ جب خبر سب چیز کی رکھتا ہے تو اس کے مطابق ہی پھر وہ سب کرتا بھی ہے نا اپنے بندوں کے لیے. آیت نمبر 19. Say, what thing is the most great in witness? اللہ کہتا ہے کہ کہو کہ کون سی شے ہے جو بہت ہی اکبر یعنی بہت بڑی گواہی کے اس گواہی میں، یعنی گواہی کے لیے کون سی چیز بہت بڑی ہے. Say Allah is witness between you and I. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہو ان سے کہ اللہ کی گواہی، اللہ کی گواہی جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان، یعنی جو بھی لوگ ہیں سامنے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بیچ کی اندر جو بھی گواہی ہے وہ اللہ کی گواہی ہے. This Quran has been revealed to me that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. یہ پورا کے پورا جو ورڈ ہے کہ یہ پورا ڈائیلاگ، یہ پورا اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو یہ کہ اللہ کی گواہی جو تمہارے اور میرے درمیان ہے وہ سب سے بڑی ہے، اور یہ قرآن جو مجھ پہ اتارا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے سب کو یعنی کہ تم سب کو وارن کروں، خبردار کروں. اور پھر جس کسی کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اب سوچو جس کسی کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، تو اب جو لوگ بھی ہیں جن تک بھی قرآن پہنچ گیا تو ان سب کے پاس قرآن پہنچ گیا. دیٹ مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا، ان کی وارن کرنا جو ہے وہ پہنچ گیا. Can you verily bear witness that besides Allah there are other gods? تو کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہیں الہ، معبود؟ Say I bear no such witness. تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے ایسی کوئی گواہی میں نہیں دیتا. Say only He is Allah, God alone. کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے کہ وہ ہی ایک ہے جو الہ ہے، اللہ ہے، اکیلا، واحد،
and truly I am innocent of what you join in worship with him. اور میں اس چیز سے بری ہوں کہ تم اس کے ساتھ جس کی بھی بندگی کرتے ہو. اپنے آپ کو یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا کیا آپ اپنے آپ کے لیے کہو کہ میں بری ہوں اس سے. آیت نمبر 20. Those to whom we have given the scripture recognize him. تو جن کسی کو بھی ہم نے کتاب دی تو وہ سب پہچانتے ہیں ان کو. یعرفونہ، تو ہو ورڈ جو ہے نا جو کہ ہم، یعنی یہ ہم اور یہ جو ہو جو ہے اس کے لیے ہم ہے، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور قرآن، یعنی کیونکہ وہ دونوں کے دونوں جیسے بینہ ہے اللہ کی نشانیاں ہیں. ایز دے ریکگنائز دیئر اون چلڈرن، تو جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسا ان کو پہچانتے ہیں. Those who have lost یعنی destroyed. تو those who have destroyed themselves will not believe. تو جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، خسرو، lost، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی نفسوں کو جنہوں نے تباہ کر دیا ہے، ڈسٹروائے کر دیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 21. And who does more wrong than he who invents a lie against Allah or rejects his ayat? Verily, the wrongdoer shall never be successful. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑے، اس کی آیتوں کو رد کرے. اس سے بڑا ظالم کون؟ یقیناً ایسے ظالموں کو، یعنی کہ مطلب the wrongdoer shall never be successful، ایسے ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی فلاح نہیں پائیں گے. اور فلاح پانے کا مطلب ہے دنیا کی کامیابی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے جس میں کہ بندہ جنت میں جاتا ہے. فلاح یہ وہ ہے. Allah is the irresistible, able to bring benefit and protect from harm. اللہ ہے جو زبردست ہے، بہت ہی مطلب اوور پاورنگ، اور وہ لا سکتا ہے نفع بھی اور وہ بچا بھی سکتا ہے نقصان سے. اللہ states that he alone brings benefit or harm. اللہ یہاں پر اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا واحد ہے جو نفع اور نقصان دونوں کو لاتا ہے. And that he does what he wills with his creatures. اور اپنے مخلوق کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. None can resist his judgment or prevent what he decrees. کوئی بھی نہیں جو اس کو روک سکے اس کا جو بھی فیصلہ ہو، اور نہ ہی اس نے جو چیز کا مطلب فیصلہ کر دیا ہے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا کوئی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And if Allah touches you with harm, none can remove it but He. اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں اس تکلیف کو ہٹا سکتا سوائے اسی کے. And if He touches you with good, then He is able to do all things. لیکن اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو پھر وہ ہر شے پہ قادر ہے. Similarly, Allah said, سورہ نمبر 35 سورہ فاتر آیت نمبر 2. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. Whatever mercy Allah may grant to mankind, none can withhold it. جو کچھ بھی اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا اس رحمت کو. کہ اللہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے اور کوئی بندہ آ کے اس کو روک سکے یہ پاسبل نہیں ہے. اینڈ واٹ ایور ہی مے withhold، لیکن اللہ نے اگر کسی چیز کو روک لیا ہے، none can grant it
thereafter. تو وہ کوئی بھی دنیا مل کے بھی جمع ہو کے بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتے, کوئی بھی نہیں دے سکتا, none, کوئی بھی نہیں. It is recorded in the Sahih, اور یہ صحیح کے اندر ہے that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to supplicate, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ چیز کو دعا یعنی دعا میں پڑھا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد, جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد. او اللہ, there is none who can avert what you grant or give what you deprive. کہ اللہ کوئی نہیں ہے اگر تو کسی چیز کو ہٹا دے مطلب دور کر دے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا, اور یعنی کہ مطلب جب تو دے تو اس کوئی ڈپرائیو نہیں کر سکتا. یعنی اگر تو دے اور گیو ایسا ہے واٹ یو گرانٹ اور گیو واٹ یو ڈپرائیو, یعنی اگر تو نے اگر دیا یا تو نے کسی چیز سے روک لیا تو وہ کوئی دے نہیں سکتا. اینڈ نو فارچون ایور ہیلپس دا فارچونیٹ اگینسٹ یو, اور کوئی بھی چاہے وہ مال و دولت ہو تو اس سے یعنی کہ مطلب جو دولت مند ہے تو وہ تیرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر اس کے پاس دولتیں بھی ہے تو یعنی وہ فارچونیٹ ہے, تو وہ اس کی وہ دولت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تیرے خلاف, یعنی اللہ کے اگینسٹ کوئی بھی چیز اس کی مدد نہیں کر سکتی. یہ ہے. This is why Allah said, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, and He is the irresistible above His servants. اور وہ ہے چھایا ہوا اپنے بندوں کے اوپر. Meaning to Him the necks are subservient, the tyrants humble before Him. And He has complete control over all things. کہ ہر گردن اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے, اور جو ظالم لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ان کو جھکنا ہی ہے, جھکے ہوئے ہیں وہ. اور اللہ کا قابو جو ہے وہ پورا ہر شے پر ہے. The creatures have all bowed to Allah. تمام مخلوقات جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں یعنی سجدہ ریز ہیں. And are humbled before His grace. اور اللہ کا جو فضل ہے اس کے آگے نمے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل, پھر آنر, پرائڈ, گریٹنس, ہائینس اینڈ ایبلٹی اوور آل تھنگس, کہ اللہ کی وہ جو عزت اور اکرام, اللہ کی کبریائی, اللہ کا بڑا ہونا اکبر, اللہ کی بلندی, سبحان ربی العالی جب ہم کہتے ہیں, اور ایبلٹی اوور آل تھنگس, ہر چیز کے اوپر اس کا قابو ہے, اس کے کنٹرول میں ہے. The creatures are insignificant before Him. تمام بندے خواہ کتنے بھی بڑے باڈی بلڈر ہو, کہ وہ کتنے ہی بڑے طاقتور ہو, کہ وہ فرعون جیسی خصلت والے ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب کے سب کی کوئی حقیقت ہی نہیں اللہ کے سامنے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ چینٹی کے برابر بھی نہیں, انسگنیفیکنٹ. For they are all under His irresistible decision and power. اور کیونکہ سب کے سب اللہ کے فیصلے, اللہ کی قوت, اللہ کا پاور, اللہ کی قدرت, یہ سب میں اللہ کے یعنی جو یہ اللہ کا جو نام جو ہے القہار, کہ اوور پاورنگ, یعنی وہ سب پہ چھایا ہوا ہے, زوراور ہے. تو یہ تمام کے ساتھ وہ ان تمام مخلوقات کے اوپر برابر یعنی سب کے سب اس کے اس قبضے میں ہے اور کنٹرول میں ہے. اس لیے کسی کی کوئی مجال نہیں, کسی کی کوئی حیثیت نہیں, انسگنیفیکینٹ ہے وہ, چینٹی سے بھی گئے گزرے. وَهُوَ الْحَكِيمُ, and He is the all-wise in all His actions. اللہ جو بھی کرے, جو چاہے کرے, اس کے ہر ایکشن میں وہ بہت حکمت والا ہے, کمال حکمت یعنی کہ کامل.
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الخبیر well acquainted with all things. اور خبیر یعنی خبر رکھنے والا ہر چیز کی. who places everything in its rightful place. ہر چیز کو وہ اس کی جو برابر اس کا جو جہاں جو اس کی جگہ ہے وہ اس کو وہیں رکھتا ہے. grants and favors whomever deserves his favor. اور وہ دیتا ہے عطا کرتا ہے اپنی نعمتیں ان کو جو اس کے نعمت کے حقدار ہیں ڈیزرو کرتے جو. اللہ said next قل ای شیء اکبر شہادۃ. اللہ کہتا ہے کہو what thing is the most great in witness. say اللہ کہہ رہا کہو کہ شہادت میں کون سی چیز سب سے بڑی اکبر اور what is the greatest witness یا پھر بہت بڑی شہادت کون سی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم. کہو ان سے say اللہ the most great. اللہ جو بہت بڑا ہے اکبر is witness between you and I اور وہ ہے گواہ تمہارے اور میرے درمیان. for he knows what I brought you. وہ جانتا ہے میں کیا لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. and what you will answer me with. اور تم مجھے اس کا کیا جواب دو گے. یعنی قرآن لے کر وہ آئے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ کیا جواب دیں گے وہ اللہ جانتا ہے اچھی طرح. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. This Quran یہ ہے وہ قرآن جو لے کر آئے وہ. This Quran has been revealed to me that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. تو یہ جو ہے اس کو یاد رکھنا whomsoever it may reach. تو یہ قرآن جو مجھ پہ اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں اور پھر جن لوگوں تک بھی یہ پہنچ جائے کہ ایک سے دوسرے دوسرے سے ایک نسل سے دوسری نسل اس طرح پہنچتے پہنچتے آج ہم تک بھی تو ہے نا تو آگے کے جو لوگ آئیں گے ان کے پاس بھی پہنچے گا جب لوگ پہنچائیں گے. تو جس کسی کے پاس بھی یہ پہنچ گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب تا قیامت وہی ہے آخری رسول. تو ان کی طرف سے اس جو بھی بندے یہ کام کریں گے ان کی طرف سے کر رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ان کا وارن کرنا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جن کے پاس یہ قرآن پہنچ گیا. اس لیے سب کو اپنی ڈیوٹی کو خیال میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر یہ ڈیوٹی نہیں کیا تو پھر پکڑ کیسی ہوگی وہ بھی سوچ لو. کہ یہ نہیں ہے کہ تم کو صرف کھانا کماؤ کھاؤ پیو عیش کرو اور بس دنیا کی زندگی یہی ہے کہ تمام سب اچھی اچھی دنیا کی چیزیں تم کو مہیا ہو جائے مگر اصلی یہ کاموں کو سب پیچھے چھوڑ دیتے کہ قرآن کو آگے بڑھائیں قرآن کو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں دوسروں تک پہنچائیں اس کے لیے خرچ کرے مال بھی اپنا. تو یہ سب کرنے کی بہت ضرورت ہے ورنہ پوچھنا جواب دہی تو ہوگی نا وہ تو ہوگی. Therefore this Quran is a warner for all those who hear of it. تو یہ قرآن جو ہے وہ خود ہی ایک وارنر ہے خبردار کرنے والا جس کسی نے بھی اس کے بارے میں سن لیا قرآن کا لفظ بھی سن لیا نا جس نے اس کے پاس بھی یعنی وہ وارننگ پہنچ گئی سمجھ لو. ان اندر آیا ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا اللہ سیڈ سورہ نمبر 11 ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 17 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. دیکھ لو بٹ دوز آف دا سیکٹس دیٹ ریجیکٹ اٹ. یہ اٹ جو ہے کس کے لیے بہی وَمَن يَكْفُرْ بِهِ تو یہ بہی قرآن کے لیے ہے کہ انگلش میں اس کو کہا گیا ریجیکٹ اٹ. اٹ جو ہے وہ قرآن کے لیے ہے. تو جس کسی نے بھی جو کوئی بھی فرقہ کوئی بھی سیکٹ جس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا the fire will be their promised meeting place. آگ جو ہے نار جہنم کی وہ ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ ان کی ملاقات کی جگہ ہوگی کیونکہ جو بھی اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوں گی اس آگ کے اندر.
اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو سوچ لو یہاں پر آیت میں پتہ چل گیا ہم کو کہ جس کسی نے اس کو رد کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، سیکٹ ہو، جو بھی ہو، وہ تمام کے لیے اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اب اس کے لیے ہوگا. تو اب قرآن تو پہنچ گیا پوری دنیا میں، جس نے بھی سنا، جس کے سامنے قرآن کا نام آ گیا، قرآن آ گیا، قرآن گھروں میں پہنچ گیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ جو اس کا وارننگ کو نہیں لیا. تو پھر ان کے لیے ان کی جو ملاقات کی جگہ ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہے آگ جہنم کی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. Ar-Rabi bin Anas said, those who follow the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam ought to call to what the messenger of Allah called to and warn against what he warned against. جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اگر اپنے آپ سے ہر بندہ یہ پوچھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں کیا، اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں میں فالو کرتا ہوں، تو پھر اس کے آگے یہ ہے کہ پھر تو اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کو بھی ان لوگوں کو اس کی طرف بلانا پڑے گا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے، قرآن کی طرف. اور سب کو خبردار کرنا پڑے گا، وارن اگینسٹ واٹ ہی وارنڈ اگینسٹ. اور جس چیز کے لیے وہ خبردار کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے، تو وہ وارننگ تم کو بھی کرنی پڑے گی. ہو گیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار ہے وہ آگے پہنچ جائے گا اگر ہم نے اپنی اپنی ڈیوٹی برابر کی. اللہ said next, أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, can you verily bear witness, O idolaters, اے بت پرستوں، اے مشرکوں، کیا تم اس کی گواہی دے سکتے ہو؟ ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد, that besides Allah there are other gods, کہ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں؟ پھر اللہ کہتے کہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, I bear no such witness, میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا. Similarly, in another ayah, Allah said, ایسے ہی ایک اور جگہ پہ اسی سورے میں, سورہ انعام جو ہے سورہ نمبر 6 ہے, اس کی آیت نمبر 150 میں, فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, then if they testify not you with them. اور اگر وہ گواہی دے رہے جو بھی جھوٹے معبودوں کی, تو آپ اس کی گواہی نہیں دینا. اللہ سے نیکسٹ, پھر اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Say only he is God alone, and Allah alone. کہو ان سے کہ اللہ ہی ہے اکیلا, واحد, and truly I am innocent of what you join in worship with him. اور یقیناً میں تو بری ہوں, میں تو معصوم ہوں, میں تو بری ہوں, انوسینٹ ہوں, جو تم بندگی میں اس کے ساتھ جس کو بھی جوائن کرتے ہو اس سے. People of the book recognize the prophet just as they recognize their own children. اہل کتاب کے جو لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. Those to whom we have given the scripture recognize him as they recognize their own children. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں ان کو ایسے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اللہ کہتا ہے the people of the book know what you brought them, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کے پاس کیا لے کر آئے ہو, یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے قرآن, as they know their own children.
تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن. پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور یہ کہ وہ قرآن لائیں گے آگے نہ، دونوں ساتھ ساتھ. تو وہ جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی وہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کیا لے کر آؤ گے. دس از بیکاز دے ریسیوڈ گڈ نیوز فرام دا پریویس میسنجرز اینڈ پروفیٹس. یہ اس لیے ہے، وہ ان کے جاننے میں کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے کوئی، کیونکہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ ان کو پہلے بشارتیں مل چکی ہیں، پہلے جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے ان کے تھرو، اباؤٹ دا کمنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے، ہز ایٹریبیوٹس، ان کی کوالٹیز، ان کی صفتیں، ہوم لینڈ کس جگہ سے آئیں گے، ہز مائگریشن کہاں وہ ہجرت کر کے جائیں گے، اینڈ دا ڈسکرپشن آف ہز امہ، اور ان کی جو امت ہے اس کی بھی پوری ڈیٹیل ڈسکرپشن ان کو معلوم ہے. اللہ سے نیکسٹ، الذین خسروا انفسہم، those who have lost destroyed themselves، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گنوا دیا ہے اپنی نفسوں کو، یعنی تباہ کر دیا ہے اپنی جانوں کو، and thus incurred the ultimate loss. اسی لیے اب ان کا جو آخری جو مطلب ان کا لاس ہونا ہے، جو یعنی ان کی جو تباہی ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر لے آئے ہیں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ will not believe، اسی لیے وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ نہیں ایمان لائیں گے. ان دس کلیئر میٹر، یہ جو بہت ہی صاف ستھرا معاملہ ہے اس پر نہیں لائیں گے ایمان. A matter about which the previous prophets gave good news، یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ میٹر ہے جس پر پہلے کے نبی رسول جو ہے انہوں نے اچھی خبر، خوشخبری یعنی بشارت دی ہے. And a matter extolled about in ancient and modern times، اور یہ وہ معاملہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور وہ کیا لے کر آئیں گے، قرآن. یہ تمام بات جو ہے یہ تو پہلے ہی یعنی کہ بہت ہی اس بات کو بہت ہی یعنی یہ بلند ترین بھی بات ہے، اور اس کو مطلب جیسے کہ سراہا گیا ہے بہت، یعنی بہت پریزڈ ہے یہ پرانے دور میں بھی، آج کے دور میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، کیا ان کی پریز تعریفیں نہیں ہیں، ایگزالٹ نہیں کیا گیا؟ اللہ سے نیکسٹ، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. And who does more wrong than he who invents a lie against Allah or rejects his ayat. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے، یعنی انوینٹ کرے جھوٹ اللہ کے خلاف اور اس کی آیت کو رد کر دے. کسی کے سامنے تم اللہ کی کوئی آیت لے کر آؤ قرآن کی اور وہ اس کو رد کر دے، خواہ مسلمان ہو، نماز پڑھنے والا 5 ٹائم، لیکن اگر اس نے اس آیت کو رد کیا ہے تو وہ ظالموں کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ کوئی بھی قرآن کی آیت کو رد کرے گا تو وہ ظالم ہی کہلائے گا. Meaning, there is no person more unjust than he who lies about Allah and claims that Allah has sent him while Allah did not send him. یعنی کہ اگر سمجھو کوئی بھی بندہ اس میں سب آ گئے، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، ہر بندے کے لیے کہا گیا کہ کوئی بندہ بھی یعنی نہیں ہے کہ مطلب اتنا ظالم کہ وہ ظالم ہے وہ بندہ جو جھوٹ گڑے اللہ کے بارے میں اور اس کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے اس کو نہیں بھیجا، لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے. ایسے ہے نا جھوٹے جو اپنے آپ کو پروفٹ بتاتے ہیں. مسیلمہ دا لائر وہ بھی تو تھا. There is no person more unjust، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی انسان ظالم کیسے ہوگا than he who denies Allah's proofs, signs and evidences. تو اگر اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرے، رد کر دے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے پروفس، اللہ کی گواہیاں، یعنی یہ سب ہے اللہ کی آیتیں، تو اگر وہ اس کو رد کر دے تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا ظالم؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے اس کا مطلب.
انہ لا یفلح الظالمون. Verily, the wrongdoer shall never be successful. یقیناً جو بھی ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے. Surely both of these people will never acquire success. اور یہ دونوں طرح کے لوگ، یعنی جو ایک اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولے کہ بھئی ہمارے پاس وحی آئی ہے، ہم بھی رسول ہیں یا جو بھی بولے نبی ہیں، اور پھر جو مطلب جو آئی ہے اس کو مانے نہ، یا تو یعنی دونوں ہی مقام پہ وہ جھوٹے ہیں نا. تو یہاں پر کہا گیا کہ جو لوگ بھی whoever falsely claims that Allah sent him، جس نے بھی جھوٹ بولا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بھائی، and whoever refuses Allah's ayat، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی. both of these people will never acquire success. اور وہ سکسیس دنیا کا نہیں ہے کہ بزنس میں سکسیس مل گیا یا کسی بھی چیز میں بھی سکسیس مل گیا، پڑھائی میں سکسیس مل گئی، نہیں. یہ وہ سکسیس ہے جو فلاح یعنی کہ آخرت کی سکسیس، آخرت کی کامیابی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.